اللہ کا ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر کتنے پیار سے ہمارے نبی نے فرمایا قیس وہ تو زبان میری ہوتی ہے، کلام اللہ کا ہوتا ہے ماشاء مجھے سے اللہ۔ کوئی مطلب نہیں، کیسے کا مجھے سے کوئی مطلب نہیں، زبان آپ کی، کلام اللہ کا، مجھے تو آپ سے مقابلہ کرنا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا شروع کرو، پیش کرو، آپ اپنی عربی پیش کرو، میں اپنی عربی قرآن بتاؤں گا۔ قیس نے کہا نا 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 نا، میں مہمان ہوں، پہلے آپ اپنی عربی بتائیں گے اور اس کے بعد میں اس کو توڑ دوں گا، پھر اس کے بعد آپ بتائیں گے میں اس سے زیادہ اچھا کلام کروں گا، پھر آپ بتائیں گے میں اس سے زیادہ اچھا کلام کروں گا۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، میں سنانا شروع کرتا ہوں، پورا مجمع کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کو یاد ہو، آپ میرے سامنے پڑھیں گے، ہمارے نبی نے کیا پڑھنا شروع کیا معلوم؟ قرآن کی وہ آیتیں لی جس کو اللہ نے خود قرآن کی دلہن کہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے کیا پڑھنا شروع کیا؟ آپ میرے ساتھ میں پڑھیں گے، ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا الرحمن سبحان اللہ۔ علماء تو پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھنا شروع کریں، ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان۔ پورا مجمع پڑھے فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ہمارے نبی پڑھ رہے تھے، گردن مبارک جھکی ہوئی تھی، یہاں تک ہمارے نبی نے پڑھا فبأي آلاء ربكما۔ ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھا، دیکھا کہ وہ جو قیس سامنے بیٹھے نا، پورا چہرہ ان کا آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا ماں بالو کا یا قیس، ہمارے نبی نے کہا قیس کیا ہوا؟ مقابلہ کرنے آئے ہو نا، چلو شروع ہو جاؤ۔ پورا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا تھا، جوان ہٹے کرتے تھے، کہنے لگے ایک بار اور پڑھ کے سنا دیجیے، آپ کا بہت بڑا احسان ہو جائے گا۔ ایک بار اور پڑھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھنا شروع کیا، کہاں سے شروع کیا؟ الرحمن۔ اور پورا مجمع بولے گا، جب ہمارے نبی اس آیت پر آ گئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ہمارے نبی جب دوسری مرتبہ اس آیت پر آئے، ہمارے نبی نے چہرے پر اٹھایا، دیکھا کہ قیس جو ہے نا پورے پسینے میں ہے اور پورا بدن کانپ رہا ہے، پورا بدن تڑپ رہا ہے اور عجیب و غریب ان کا حال ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا قیس کب مقابلہ کرو گے؟ اور میرے نبی ایک بار اور پڑھ کے سنا دیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا مرتبہ پڑھنا ہے، آخری مرتبہ پڑھ کے سنا دیجیے۔ پورا مجمع بولے اس وقت ہمارے نبی کتنا رو رہے ہیں، صحابہ کیسے تڑپ رہے ہوں گے۔ اور ہمارے نبی نے جب تیسری مرتبہ پڑھنا شروع کیا، اب پورا مجمع بولے گا، جب اس آیت پر آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ حدیث پاک میں لکھا سامنے جو قیس ہے نا یتململ، وہ پوری زمین پہ لوٹ پوٹ کر رہے، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، پورا بدن کھاپتا اور کیا کہتے معلوم کیا کہتے؟ اے محمد کہو، آپ کو نبی کہو، پیغمبر کہو، رسول کہو، ایک بار ہاتھ بڑھا دیجئے، میری جان نکلے اس سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب فلاحی، علماء دیوبند، علماء کرام، ماشاءاللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا قیس کیا ہوا؟ تم تو مقابلہ کرتے آئے، کیا تمہارا حال ہے؟ وہ قیس نے جواب دیا کہ میں عربی زبان کا ماہر ہوں، عربی زبان کی فصاحت، بلاغت، طلاقت، سلاست سب پر میرا کنٹرول ہے، لیکن ما هذا قول البشر ان هذا الا کلام اللہ۔ اللہ کی قسم یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنے کے لیے آیا،
یہ لوگ مدینہ میں آئے تھے، کتنے لوگ آئے تھے؟ 16 لوگ آئے ایمان قبول کرنا ہے، تھے۔ میں تجارت کرتا ہوں۔ اسلام نہیں، لیکن قرآن کا آدھا صفحہ سنا جو میں نے پڑھا نا، جی۔ آدھا پیج 27واں پارہ سورہ رحمان، زندگی بدل گئی۔ اللہ کی قسم کھا کے بولو، یہاں پہلی سب سے لے کر آخری سب تک ہمارے گھر میں کتنے قرآن ہیں؟ غریب سے غریب ہوگا نا گھر میں کم سے کم 2 قرآن، بے شک غریب سے غریب امیر کے پاس اور علماء کرام کے پاس قرآن کی تفسیر، اور کسی کے پاس انگریزی میں تفسیر، کسی کے پاس اردو میں تفسیر، کسی کے پاس اپنی زبان میں تفسیر ہوگی۔ ہم سب کے پاس غریب سے غریب ہوگا کم سے کم، بولو کتنے قرآن؟ ان کی زندگی قرآن کا آدھا پیج ان کی زندگی بدلتا ہے۔ ہمارے پاس 2 قرآن ہماری زندگی کو نہیں بدلتے۔ کیا حال بنا کے رکھا ہے میرے دوستوں؟ جو مولانا عبد القدوس کہہ رہے تھے، اللہ کی قسم ایک جملہ، پیارا جملہ کا کیا حال بنا ہے۔ میں انہی کی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ، یعنی بولو سنیں گے انشاءاللہ۔ آئندہ اگر میں یہ چندن کیاری میں نہیں بھی آیا، لیکن یہ بات اگر آپ کے پاس رہی نا، آج چندن کیاری میں ملے، کل جنت میں بھی ملے گی۔ کون کون تیار ہے؟ معلوم ہے ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام جمع ہو گئے اور آ کر کہا، ہمارے پیارے نبی، او پیارے نبی، پیارے نبی، بولو محمد رسول اللہ۔ سوال بہت پیارا تھا، کہا ہمارے نبی ابھی کا زمانہ ہے، پھر ایک زمانہ آئے گا کھانا پینا بدل جائے گا، رہنا سہنا بدل جائے گا، پھر ایک اور زمانہ آئے گا، پھر کچھ انداز بدل جائے گا، پھر اور زمانہ آگے آئے گا، انداز بدل جائے گا۔ اور سچ بتاؤ، انداز بدلا کہ نہیں بدلا؟ آج کا زمانہ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، آپ تھوڑی دیر کے لیے بتاؤ، آج ہمارے پاس 2 ویلر ہے، ہمارے پاس 3 ویلر ہے، ہمارے پاس 4 ویلر ہے، ہمارے پاس ٹرین ہے، ہمارے پاس ہوائی جہاز ہے، ہمارے پاس راکٹ ہے۔ کیا اس زمانے میں یہ سب تھا؟ نہیں، بولو نا، ہمارے نبی کے زمانے میں تھا؟ آج ہمارے پاس پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، الیکٹرک ہے، گیس ہے، پلمبرنگ ہے، کیا اس زمانے میں تھا؟ آج ہمارے پاس لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، اسٹیٹس ہے، یوٹیوب ہے، کیا اس زمانے میں تھا؟ اس زمانے میں سواری اونٹوں پر ہوتی تھی، گدھوں پر ہوتی تھی، کچروں پر ہوتی تھی۔ میرے پیاروں، آج اگر یہاں اونٹ آئے، ہم بڑی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں کہ اونٹ آ گیا، کچر آ گیا، گدھا آ گیا، تو وہ زمانہ کچھ اور یہ زمانہ بولو کچھ اور۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، زمانہ تو بدلتا جائے گا، تو یہ امت کامیاب کیسے ہوگی؟ ارے بولو امت کامیاب؟ اے میرے دوستو، آج اس کو کیاری والے، چندن کیاری والوں، اپنے ساتھ باندھ کے چلے جانا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، اور اللہ کی قسم سب کی بات غلط ہوگی، مصطفیٰ کا کلام کبھی غلط نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترکت فیکم امرین، ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک آنے والے سن لو اور میرا پیغام پہنچا دو، یہ محمد عربی 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کتنی 2 چیزیں؟ آواز ابھی بھی نہیں آ رہی ہے، پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ کتنی دیر چھوڑ کے جا رہا ہے؟ یہاں 25 بھرے ہو گئے، پاؤں بڑے مضبوط ہیں، جی کھڑے کے کھڑے ہی ماشاءاللہ۔ اب تو خود کھڑا دیکھ کر میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترکت فیکم امرین، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ بدلتا جائے گا، حالات بدلتے جائیں گے، مکان بدلتا جائے گا، آسمان کا تیور بدلتا جائے گا، زمین کا تیور بدلتا جائے گا۔ ہمارے نبی فرماتے، اللہ کی قسم 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، اے میرے امتی ہو، یہ 2 چیزوں کو مضبوط سے پکڑ لو گے، دنیا بھی تمہاری ہوگی، جنت بھی تمہاری ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی چیزیں؟ اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا، اگر یہ دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا، توڑ دیا، پھوڑ دیا، ہمارے نبی نے فرمایا، خزي فی الدنیا، دنیا میں بہت ذلیل ہوگا، کھانے کا محتاج ہوگا، مال کا محتاج ہوگا، آبرو کا محتاج ہوگا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، دنیا میں تو ذلیل ہوگا اور آخرت میں جب جائے گا تو جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے کون کون تیار ہے؟ بالکل فائنل بات، کتنی چیزیں ہمارے نبی چھوڑ کر گئے؟ 2 چیزیں۔ آواز نہیں آ رہی، ساتھ میں بولے کتنی چیزیں چھوڑ کر گئے؟ نمبر 1، جب صحابہ نے پوچھا نمبر 1 ہمارے نبی بتائے وہ کون سی 2 چیزیں
دنیا بھی اپنی، جنت بھی اپنی، آخرت بھی اپنی. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 پورا مجمع بولے گا القرآن. بولو نمبر 1 القرآن. مجھے اتنی خوشی ہوئی یہاں جامعہ ام احمد میں آ کر 33 بچیاں ماشاء اللہ. ایک طرف میٹرک پاس ہو گئی، ایک طرف عالمہ بن گئی. کتنی بڑی بات ہے میرے پیاروں. یعنی ہم وہاں ایئرپورٹ سے چلے 3 گھنٹے تک چلے اور یہاں آ کر ایک جنگل میں منگل دیکھا کہ ماشاءاللہ 133 بچیاں پڑھ رہی ہیں اور 33 بچیاں ماشاءاللہ اس میں کچھ حافظات ہوگی، کچھ قاریات ہوگی، آگے چل کر عالمات ہوگی، معلمات ہوگی، تقیات ہوگی، نقیات ہوگی، زکیات ہوگی. ارے میرے پیاروں، اللہ نے آج بہت پیارے مجمع میں ہم کو جمع کیا ہے. ہم سب مل کے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کے بچوں کو بھی ایسا قرآن پڑھنے والا بنائے. آمین آمین سبحان. ہمارے بہت سارے بڑے جو ہے نا جیسا بھی مولانا کہہ رہے تھے نا کہ ٹھیک ہے ہم نے بچیوں کو پڑھایا، بچیاں قرآن پڑھ رہی ہے، حدیث پڑھ رہی ہے، بچیوں کو درس قرآن، درس حدیث، درس تفسیر سب معلوم ہے، لیکن گھر کا ماحول ہمارے بہت سارے یہاں بیٹھے. میں قسم کھا کر کہوں گا مولانا، اللہ کی قسم اس میں 50% وہ مجمع ہوگا جس کی سورہ فاتحہ بھی صحیح ہے، سورہ فاتحہ بھی صحیح ہے. حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا کہ قرآن کریم کے سیکھنے کی مدت کیا ہے، کب شروع کریں، کب تک قرآن کریم سیکھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من المہدی الی اللحدی، ماں کے گود سے قرآن سیکھنا شروع کر دے اور قبر کی گود تک قرآن کو سیکھتے رہنا. بولو سبحان اللہ. لیکن ہمارے بہت سے بڑے ہیں، حالانکہ اللہ کو تو قرآن کریم کے پڑھنے والے پہ بہت پیار آتا ہے. ارے بولو اللہ کو پیار آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ میرا بندہ جب تو قرآن پڑھتا ہے، اللہ فرماتے میرا بندہ جب تو قرآن پڑھتا ہے 1 حرف پر میں 10 نیکی دیتا ہوں. بولو سبحان اللہ. 1 حرف پر کتنی نیکی دیتا ہوں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ کہہ دو کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی نے الف لام میم پڑھا. ہمارے نبی نے فرمایا یہ مت سمجھنا 1 حرف ہوا، الف 1 حرف، لام 1 حرف، میم 1 حرف، تو کتنی نیکیاں مل گئی؟ 20 نیکیاں. اور یہ بچیاں جو یہاں پڑھتی ہے پورے قرآن میں 3 لاکھ سے زیادہ حروف ہے. سارے علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم میں 3 لاکھ سے زیادہ حروف ہے، ہر حرف پر 10 نیکی. تو قسم اللہ کی یہ جامعہ ام احمد کتنا مبارک ہوگا، اس کی برکت سے اللہ ہمارے